موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں زندگی کے بارے میں۔ ثروت حسین نے یہ شعر لکھا اور ریل کی پٹڑی پہ لیٹ گیا۔ سبھی کچھ تھا اس کے پاس، نان و نمک واسطے سرکار کی نوکری تھی اور تسکین طبع واسطے شہرت تھی۔ شعر بھی لازوال کہتا تھا، خدا جانے کس ذہنی اذیت میں گرفتار تھا کہ ریل کی پٹڑی اسے آخری حل نظر آئی۔ سب کچھ آنس معین کے پاس بھی تھا، لیکن ریل کی پٹڑی اسے بھی نگل گئی۔ کیا زندگی میں سبھی کچھ ہونا کافی ہے؟ سب کچھ کے لیے بہتات بھی تو اکتا دیتی ہے۔ انس سے ہی پوچھیے جس نے بتایا کہ وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا، وہ جو پیاسا لگتا تھا سیلاب زدہ تھا، پانی پانی کہتے ڈوب گیا۔ دیگر وجوہات کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک صوفی نے انس سے کہا کہ موت کے بعد زندگی اتنی دلکش ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دنیا کی آدھی آبادی خودکشی کر لے۔ اپنی خودکشی کی وضاحت کرتے ہوئے آخری خط میں ماں باپ کو اس نے لکھا کہ اس زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، بس وہ اس یکسانیت سے تنگ آ گیا ہے۔ زندگی کے ہر صفحے پر وہی تحریر جو پچھلے صفحے پہ مرقوم تھی، خدا کسی کی ماں باپ کو ایسا خط نہ پڑھوائے، خدا نہ پڑھوائے، خدا کسی بھی اولاد کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید حسن رضوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 10 سال کی حساس عمر میں دیکھنا پڑا۔ اپنی ماں کو ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرتے دیکھنے نے حسن رضوی کو شکیب جلالی بنا دیا۔ ایک باعزت سرکاری ملازمت ملنے اور شعر کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ مقام بنا لینے کے باوجود شکیب کو شاید اپنا وجود بے مصرف لگتا ہو۔ تبھی جب اس کی لاش ٹرین کے پٹڑی سے اٹھائی گئی تو اس کی جیب میں ایک نوٹ پر اس کا یہ شعر درج تھا، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ مصطفیٰ زیدی بھی تو اسی ذہنی اذیت کا گرفتار تھا جس کے شکار انس، شکیب و ثروت تھے۔ ایک بیوروکریٹ جو معروف شاعر بھی ہو، ہزاروں جس کے چاہنے والے ہوں، اسے زندگی سے ایسی کیا شکایت آن پڑی کہ اس نے یہاں سے کوچ کرنے کی ہی ٹھان لی۔ شہناز گل کا نام لوگ لیتے ہیں، لیکن کیا صرف شہناز گل ہی وجہ تھی مصطفیٰ زیدی کی خودکشی کی؟ جس تن لاگے وہی تن جانے۔ مصطفیٰ زیدی کی موت اگر قتل تھا تو شہر کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لیے تھے، اور اگر یہ خودکشی تھی تو پورے ملک نے ذہن پر بے حسی کی چادر تان لی تھی۔ نثری نظم کی شاعرہ سائرہ شگفتہ نے ذہنی سکون کی تلاش میں 4 شادیاں کیں، لیکن سکون کی یہ تلاش بہلا کر اسے بھی ریل کی پٹڑی پہ لے گئی۔ 4 شادیاں ارنسٹ ہیمنگوے نے بھی کی تھیں، لیکن نوبل انعام یافتہ اس ادیب نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیا۔ رفیع خاور کس کس کو یاد ہے؟ وہی اداکار ننھا جس نے ساری زندگی لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیریں۔ یہ نام اتنا مقبول ہوا کہ لوگ رفیع خاور کو بھول گئے اور ننھا کو ابدیت عطا کر دی۔ کہتے ہیں کہ اپنے کیریئر کے عین عروج میں رفیع خاور ایک اداکارہ کی بے وفائی برداشت نہ کر سکا اور قید حیات سے نجات میں ہی عافیت سمجھی۔ انشا جی کو بھی خودکشی کے دورے پڑتے تھے۔ یہ وہی انشا ہے جن کے بارے میں اردو نثر کے امام مشتاق احمد یوسفی نے کہا کہ ان کا کاٹا سوتے میں بھی مسکراتا ہے۔ اردو نثر تاب ابد
احمد بشیر کے مشکور ہے، جس نے بے شمار دفعہ ابن انشا کو بہلا پھسلا کر خودکشی سے باز رکھا۔ دنیا بھر کو ہنسانے والے اندر سے روتے کیوں رہتے ہیں؟ انور مسعود نے لکھا کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہہ کے تیرے، بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہہ کے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ یہ شعر انور مسعود نے اپنے لیے لکھا تھا، رفیق آور کے لیے، انشا جی کے لیے یا ہم سب کے لیے۔ خودکشی کرنے والے بزدل نہیں ہوتے، تنہا ہوتے ہیں۔ ایک کسک سی ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھے، کوئی بوجھ ہوتا ہے جسے سہارا کے لیے ایک مشفق کندھا چاہیے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور 4G کی دنیا جو بظاہر ہمیں قریب لائی ہے، در حقیقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے۔ لائکس، شیئر اور ری ٹویٹ سے ہمیں اپنی مقبولیت اور اہمیت ماپتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ پاکستان میں اوسطاً ہر گھنٹے میں کوئی ایک شخص تھک ہار کے بار زندگی کندھے سے اتار پھینکتا ہے۔ کیا وجہ ہے 21 کروڑ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی خودکشی کرنے والے کو اس قابل نہیں لگتا کہ اس سے حال دن بیان کرے، اس کے سامنے اپنے دکھڑے سنائے اور رو دھو کر دل کا غبار صاف کر کے پرسکون ہو جائے؟ بقول اکبر معصوم، کوئی اس کی بات نہیں پاتا، کوئی اس کے پار نہیں جاتا، کوئی اس کی بات نہیں پاتا، کوئی اس کے پار نہیں جاتا۔ اس من ساگر میں حید ہے کیا، اس ندیا میں بل کیسا ہے؟ جب یہ آرٹیکل آپ پڑھ چکیں تو اپنی کانٹیکٹ لسٹ کھول کر ان دوستوں کو فون کریں جن سے کافی طویل عرصہ سے بات نہیں ہوئی، اور انہیں بتائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ شاید آپ کسی کے لیے احمد بشیر ثابت ہوں، ورنہ ہونے کو تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عزیز کی خودکشی کی خبر آپ تک پہنچے اور آپ فیس بک پر یہ تک نہ لکھ سکیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے تو اس سے بات ہوئی تھی، خوش لگ رہا تھا۔ تہذیب حافظ نے اپنے پڑھنے اور سننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک فلم بناؤں گا اپنے ثروت پر، میں ایک فلم بناؤں گا اپنے ثروت پر، اور اس میں ریل کی پٹڑی نہیں بناؤں گا۔ آئیے اپنے عزیز و اقارب کی زندگیوں سے ریل کی پٹڑی کے امکانات منحنی کر دیں۔